نخفض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جی بہت پیاری آواز تھی آپ کی ماشاءاللہ سے. تو کوشش کیا کریں کہ جب تلاوت کرتے ہیں نا تو یا آپ خود نا جو آپ نے تلاوت کیا ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں. کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ پڑھ لیجیے گا. اوکے. تو آگے بڑھتے ہیں اپنی میٹنگ کی طرف. اگر کوئی پہلے پریزنٹیشن کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ریز ہینڈ کر کے یا مائک آن کر کے بتا دے، ہم اس کو پہلے موقع دیں گے. عرفہ آپ اپنا مائک آف کر لیجیے. جی کوئی کرنا چاہتا ہے پہلے؟ جی عبدالوہاب، رانا عبدالوہاب، آپ آج کیا پریزنٹیشن کریں گے؟ چلیں پھر سب سے پہلے میں نے کرنی ہے. جی عبدالرحیم آپ کا کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ آج کیا پریزنٹیشن کریں گے؟ آپ کس ٹاپک کے اوپر کریں گے؟ ماؤنٹین اینڈ ہلز. گڈ، تو آپ شروع کریں. ایک منٹ میں آپ کو اسکرین شیئر الاؤ کر دیتا ہوں. High rocky area with steep side and peak at the top. When many mountains are found together, they are called a mountain range. The Karakoram, Hindu Kush, اونلی ہوسٹ کین شیئر. لیپ ٹاپ پہ بھی یہی ہوتا ہے، ادھر بھی یہی. Himalaya are mountain range. A hill is a piece of land that is higher than the land around it. Hills are not as steep as mountains, and they are often rounder and less rocky. Thank you.
بہت بہت اچھی کی آپ نے عبدالرحیم، ماشاء اللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نا کائنڈلی مائک بند کر کے اس کے لیے کلیپنگ اور کوئی 2-3 لفظ بول دیا کریں اپریشیشن کے لیے، تاکہ جس نے پریزنٹیشن دی ہوتی ہے اس کا کانفیڈنس لیول اور مزید بڑھے. تھینک یو عبدالرحیم. عبدالوہاب کرے گا آپ کی طرف سے؟ وہ بھی ہے لیپ ٹاپ آن کر رہے نا، تو پھر اس نے اسکرین بھی شیئر کرنی ہے. وہ لیپ ٹاپ پہ اس کو اوکے پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو اور کوئی؟ حذیفہ بشیر، مصعب، رانا عامر نذیر گجرانوالہ سے آپ؟ جی اگر میں کرنا چاہوں گا. جی آپ کا نام مصطفیٰ ہی ہے نا، اگر میں صحیح ہوں؟ نہیں، محمد عاصم. اچھا، محمد عاصم، گڈ. چلو آپ آج کس ٹاپک پہ کرو گے پریزنٹیشن؟ میرا آج میں سود کے بارے میں بتاؤں گا. سود کے بارے میں، ماشاء اللہ. چلو شروع کیجیے. میرا نام محمد عاصم ہے. میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں. میں کلاس میں رہتا ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے سود. سود کو میں ایک مثال کی طرح بتانا چاہوں گا کہ ایک کسان جو کہ فصل بوتا ہے، لیکن اب اس کے پاس کھاد ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کسی بینک یا کسی فرد سے 10,000 ادھار لے لیتا ہے یا قرض لے لیتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو 20,000 دو گے، یعنی دوسرے کی مجبوری سے اپنا فائدہ کرنا. اسے سود کہتے ہیں. سود سے فصل کی کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے فصل مہنگی ہو جاتی ہے. سود سے امیر زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب زیادہ غریب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال. اسلام میں سود کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر مضبوط ہو تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ سود پر مکمل طور پر پابندی لگا دے، جس سے کاروبار میں اضافہ ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. بہت شکریہ. ویری گڈ عاصم، بہت اچھے، بہت اچھا آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا، ماشاء اللہ. جی آپ کے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ کریں گے پریزنٹیشن؟ ہاں جی، السلام علیکم. جی تو آپ نا ہر پریزنٹیشن میں کہتا ہوں آپ شروع کرنے سے پہلے نا اپنا تھوڑا سا شارٹ سا ایک وہ انٹروڈکشن تعارف کروا دیجیے، پھر وہ پریزنٹیشن اپنی اسٹارٹ کیجیے. ہاں، کلاس کہاں رہتے ہیں؟ السلام اور علیکم. میرا نام محمد احمد ہے. میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں قلعہ دیدار سنگھ میں رہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے ٹورازم کے بارے میں. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ٹورازم کیا ہے. ٹورازم لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر و سیاحت کے لیے جانے کو کہتے ہیں. اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا. میں نے اس ٹاپک کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ پاکستان آج کل بہت نازک حالات میں ہے یا کمزور حالات میں ہے. ٹورازم معاشی کمزوری کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہم ٹورازم کو بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے یہ 2019 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم
50 ممالک کے لوگوں کو آن ارائیول اور بہت سے ممالک کے لوگوں کو یہ ای ویزا کی سہولت دی جائے گی. اور ہماری گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ لیا تھا کہ تفریحی مقامات اور مذہبی مقامات کا باہر کے ممالک میں تشہیر کی جائے یا تشہیر کی گئی تھی. ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کی کوشش کی گئی. مزید کرنے کے کام ہماری حکومت کو چاہیے کہ سفر کے ٹھیک بنائے، سفر کرنے کو کی چیزوں کو بہتر بنائے، جیسے کہ فضا کے سفر کو بہتر بنایا جائے اور ٹرین کے سفر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. سستے ہوٹلز کا انتظام کیا جائے اور صفائی کا بھی بہتر بنانا چاہیے کہ ہمارے تفریحی مقامات اور مذہبی مقامات کی صفائی کا خیال رکھا جائے. اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان میں روزگار پیدا ہوگا اور ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا. شکریہ. احمد مکمل ہو گئی ان کی پریزنٹیشن. ماشاء اللہ سے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے. تو واقعی میں پاکستان کو ٹورزم کی طرف اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے پاکستان کے لیے ایز اے انکم اکانومی کے حساب سے. تو اگلے کوئی بھائی یا کوئی بہن ہو جو کرنا چاہتی ہوں یا چاہتے ہوں پریزنٹیشن وہ اپنا ہے. جی عزیفہ بھائی نے پہلے بولا تھا، آپ کو ہم دوبارہ موقع دیں گے. وہ سبھی عزیفہ بھائی. جی عزیفہ بھائی. السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک ہے ماحولیاتی آلودگی اور اسلامی تعلیمات. میں نے پہلے بھی بولا، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ اپنا شارٹ انٹروڈکشن دے کے اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میرا نام حذیفہ ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے ماحولیاتی آلودگی کی تعریف. قدرتی ماحول میں ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے. ماحولیاتی آلودگی کی اقسام. ہمارے ماحول کو نقصان پہنچانے والی آلودگی کی درجہ اقسام ہے. فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی. فضائی آلودگی. فضائی آلودگی سے مراد ہوا میں زہریلے اور نقصان دہ مادوں کا شامل ہو جانا ہے. اس کا سب سے بڑا سبب گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہے. اس کے علاوہ تمباکو نوشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں بھی فضا کو آلودہ کرتا ہے. فضائی آلودگی سے انسان بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور سانس کی بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں. آبی آلودگی. پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. یہ زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن انسان نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کی بنیادی ضرورت کو بھی آلودہ کر دیا ہے. لوگ ندی نالوں میں کوڑا کرکٹ اور گھڑوں کا استعمال شدہ گندا پانی ڈال دیتے ہیں. اسی طرح فیکٹریوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والا زہریلا پانی بھی ندی نالوں اور دیگر پانی کے ذخائر کی آلودگی کا سبب بنتا ہے. صوتی آلودگی. قدرتی ماحول میں حد سے زیادہ بلند آوازوں کی موجودگی صوتی آلودگی پیدا کرتی ہے. ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے پریشر ہارن، لاؤڈ سپیکر کے بے جا استعمال، گھروں اور گلیوں میں غیر ضروری چیخ پکار اور بلند آواز میں موسیقی لوگوں کے چین و سکون کے برباد کرنے کی بڑی وجہ ہے. اس سے جہاں لوگ کی سماعت کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں، وہیں بہت سے دیگر نفسیاتی مسائل مثلاً ذہنی و اعصابی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی اور اسلامی تعلیمات.
اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسانوں کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے. یہ لوگوں کو آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار. ترجمہ، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. درج والا حدیث میں دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے. آلودگی پھیلانے والے شخص بھی دوسروں کو تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنے. ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگائیں اور پلاسٹک بیگز کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ ماحولی آلودگی ہونے سے بچے اور ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے. شکریہ. جی ماشاء اللہ سے آپ کی سب سے اچھی بات مجھے وہ لگی جو آپ نے آیت ایڈ کی نا. آپ نے قرآن پاک کی جو آیت کا ریفرنس دے کے آپ نے یہ ماحولیاتی آلودگی کو اس کو ریلیٹ کیا، تو مجھے سب سے اچھا پوائنٹ وہ لگا آپ کا. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی. ویری گڈ. تو اگلا کوئی ہے؟ عبید. جی موسب آپ بتائیے. جی موسب آپ پریزنٹ کریں گے کچھ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، ابھی بھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے کلیئر. تو میں آج آپ کو مغل امپائر کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے فرسٹ 4 جو بڑے رولرز تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا آج. سب سے پہلے بابر، اس کے بعد ہمایوں، اکبر اینڈ جہانگیر. تو سب سے پہلے ہم جہانگیر سے شروع کرتے ہیں. جہانگیر مغل امپائر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا. اس کی جو فیملی تھی وہ سینٹرل ایشیا میں رول کرتی تھی اور پھر سینٹرل ایشیا میں رول کرتی تھی. اس کا فل نام ظہیر الدین محمد بابر تھا اور بابر ایک مسلم رولر تھا جو ترکستان میں سے بلونگ کرتا تھا، مگر اس نے اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے 1526 میں کافی سارے انڈین چیفز کو ہرایا اور سب سے پہلے اس نے ایمپرر آف دلی کو پانی پت کی پہلی جنگ میں ہرایا، جس کے بعد سے وہ پھر مختلف انڈین چیفز اور مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو وہ چیلنج کرتا گیا اور پھر ان کو ڈیفیٹ کرتا گیا ڈفرینٹ وارز. اور اس طرح اس نے اپنی پہلی مغل ریاست انڈیا میں انٹروڈیوس کروائی اور یہ ان چیلنج تھی. مطلب یعنی کہ اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر پاتا تھا اتنا. اس کے بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صبح صبح کے وقت اب 2 بڑے بکرے اپنے بغل میں ڈال کے پورے قلعے میں بھاگتا تھا. تو مطلب اس کی آرمی اور اس کی جو سلطنت تھی مغل سلطنت امپائر وہ بہت اسٹرانگ تھی. اب ہم سیکنڈ ان پہ چلتے ہیں ہمایوں کی طرف. بابر نے نارتھ انڈیا کو اونلی 4 ایئرس کے لیے رول کیا، اس کے بعد وہ مر گیا تھا. اس کے بعد اس کا تخت اس کے بیٹے ہمایوں نے سنبھالا اور یہ اس نے 1530 میں ہمایوں نے اپنا تخت سنبھالا اور پھر ایک افغان لیڈر، افغان چیف شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو مختلف بیٹلز میں ہرا دیا اور اس نے اس کی کافی ساری ٹیریٹریز اس پہ قبضہ کر لیا. ہمایوں نے اپنے جو اس کا بھائی تھا اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ مشکلات دیکھی کہ وہ بغاوت کر دیتا تھا، ان کی ہمایوں کے جو فوج تھی ان پہ حملہ کر دیتا تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری نے جب اب ٹیک اوور کر لیا تھا نارتھ انڈیا کا سارا، تو ہمایوں اپنا فورٹ، اپنی ایمپائر اور سب چھوڑ کے نا اپنے سپاہیوں کے سمیت وہ ایک راؤنڈ ٹائپ سے میں چلا گیا تھا
تاکہ وہ اپنی نا آرمی کو مضبوط کر سکے. یعنی وہ خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ چلا گیا تھا اور ادھر وہ رہا, اور پھر اس نے واپس آ کے حملے بھی کیے, مگر کچھ میں وہ ہار گیا, مگر پھر کچھ میں وہ ہار گیا, مگر پھر لاسٹ میں وہ جیت گیا تھا. اور اس نے اپنی دوبارہ لینڈز میں کنٹرول کر لیے. ریسٹور 1555 میں اپنی جتنی بھی لینڈز ہیں جو بابر نے جیتی تھی ان کو دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا, اور ایک دوبارہ سے مغل سلطنت اپنے عروج پہ آ گئی. اور اس کے بعد پھر زیادہ دیر نہیں زندہ رہا ہمایوں, اور وہ پھر ہمایوں بھی مر گیا. اس کے بعد اس کے بیٹے اکبر نے سلطنت سنبھالی, مگر اس وقت اکبر صرف 13 سال کا تھا. اور اس کے بعد 13 سال کا تھا, اور پھر اکبر نے نا مغل امپائر کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا. اس نے بہت سارے راجپوت اور مراٹھاس اور باقی جتنے بھی چھوٹی بڑی سلطنت ان کو چیلنج کیا, اور اس نے کافی حصہ لے لیا. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کون کون سا حصہ کنکر کر لیا. اس نے سندھ, گجرات, راجستھان, سورات, بنگال اور کشمیر, یہ سارے علاقے لے لیے تھے. ٹھیک ہے, اور اب جو رہ گیا تھا وہ دکن رہ گیا تھا, اور تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا ایریا انڈیا کا. تو اس نے پھر وہ جو تھا اکبر جو تھا وہ بہت انسپائر تھا صوفی بلیف سے, اور اس نے پھر 1581 میں اناؤنس کیا سوری اس نے پھر 1581 میں اناؤنس کیا ہز دین الہی, مطلب اس نے ایک نیا ریلیجن کریٹ کیا جس کے اندر ہندوازم اور اسلام کے دونوں جو پازیٹیو پوائنٹس تھے ان کو ملا کے اس نے ایک نیا ریلیجن کریٹ کیا تھا. اچھا, یہ اکبر جو تھا یہ اپنے باپ ہمایوں اور دادا بابر کی طرح بہت مطلب بابر تو کافی پرہیزگار انسان تھا, اور وہ ایک اچھا مسلمان لیڈر تھا, مگر یہ جو اکبر تھا یہ اتنا اچھا مسلم نہیں تھا. یہ مسلم بلیفز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا تھا, اور مطلب یہ اپنے دنیا کو نا زیادہ پریفر کرتا تھا. اور جیسے میں نے آپ کو جیسے اس نے دیکھے ایک نیا دین نکالی, دین الہی, تو یہ کوئی اتنا اپنے باپ دادا جیسا ملتا جلتا نہیں تھا. یہ ریلیجن کے معاملے میں کوئی بہت اچھا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد اس کا ریلیجن جو تھا وہ اتنا نہیں چل سکا, اور پھر یہ چند ہی لوگوں نے اپنایا, اور پھر یہ ریلیجن ختم ہو گیا تھا. پھر اکبر رولڈ آلموسٹ اباؤٹ 50 ایئرس, اور پھر اس کی 1605 میں ڈیتھ ہو گئی. اور مغل امپائر اب اتنا اسٹرانگ تھا, اور اچھی خاصی اس کا بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا اب تک, اور کافی زیادہ امپائر اس کے حصے میں آ گئی تھی اور آ بھی رہی تھی. اچھا, پھر اس کا بیٹے جہانگیر, جس کو ہم شاہ جہاں کے نام سے بھی جانتے ہیں, اس نے ٹیک اوور کیا, اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. جو کام اکبر نے شروع کیا تھا ایکسپینڈ کرنا, وہ اب آگے اس کا بیٹا شاہ جہاں بھی وہی کام کر رہے ہیں, امپائر کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو تھا اس نے جہانگیر تھا جو یہ سوچتا تھا کہ جہانگیر نے ہی سائن کی یہ کمرشل ٹریٹی ود برٹش. اچھا, یہ ہمارے مطلب کہ نا یہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر شاہ جہاں نے ہی ٹریٹی سائن کی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ٹریٹی تھی وہ اسی نے ہی جہانگیر نے ہی سائن کی تھی 1615 میں. ٹھیک ہے, اسے اس چیز کا اس کو اس چیز کا مطلب کوئی اندیشہ یا پھر کوئی بھی اس کو نا جھلک نہیں ہوئی کہ آہستہ آہستہ جو برٹش ہے یہ ہمارے علاقوں پہ ٹیک اوور کر رہی ہے. اور پھر جہانگیر
میں نے دونوں کو جہانگیر اور شاہ جہاں کو میں نے مکس کر دیا. سوری اصل میں کیونکہ میرے پاس نا فی الحال پریزنٹیشن نہیں ہے اور جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس سے تھوڑی سی مسٹیک ہوگی. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں جہانگیر ایک الگ ہے اور شاہ جہاں الگ ہے, ٹھیک ہے. شاہ جہاں جہانگیر کا بیٹا ہے اور شاہ جہاں کا اصلی نام خرم ہے, اور اس نے اپنا جو تھرون تھا اپنا نام جو ہے شاہ جہاں یہ اپنے تخت پہ بیٹھنے کے بعد لیا. تخت پہ بیٹھنے کے بعد یہ شاہ جہاں اسے ایز اے ٹائٹل یا پھر ٹائٹل کہہ سکتے ہیں ہم اسے, ٹھیک ہے. اور پھر اس سے اپنی رسپانسبلٹی اس کی یہ رسپانسبل تھا فیمس بلڈنگز کے لیے, جیسے اس نے تاج محل بنایا وہ اپنی وائف ممتاز کی یاد میں, اور شاہ جہاں نے بہت کوشش کی امپائر کو ایکسٹینڈ کرنے کی, اور پھر اس نے مختلف کمپینز چلائی اس کے بارے میں پرشین اینڈ ماڈرن ڈے آف ازبکستان. مطلب انہوں نے کافی پرشین جو تھی, مطلب جس کو آج کے زمانے میں ہم ازبکستان کہتے ہیں, اس کے خلاف اس نے کافی وارز کی, کافی کمپینز چلائیں, اور یہ کمپینز جو تھی وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں تھی کیونکہ ان پہ بہت پیسہ لگ رہا تھا. اور اس کے بعد جیسے بھی he defeated the Portuguese and he tried to convert Muslim girls to Christianity. اچھا اس کے اندر یہ ہوا کہ however جو تھا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے, آ رہی ہے آواز. اچھا اصل میں نا یہ میرے خیال سے میرے کو ہیڈ فونس کا مسئلہ ہے, تو کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں, آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. تو آج ہم ادھر جہانگیر تک ہی کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا, اور ہاں کوئی آپ اگلی دفعہ آپ جہانگیر سے آگے شروع کر دیجیے گا, کوئی پرابلم نہیں. ویسے ہمیں ہسٹری کے بارے میں پتا ہو تو آپ نے اچھا کیا, آپ نے ایک ہسٹری کا ایک وہ مطلب ایک پکڑ لیا ہے, تو آپ آگے جہانگیر کے بارے میں بتانا, پھر اس سے آگے بتاتے رہنا. تو اس سے آگے عبید آپ اپنا مائک آن کر کے بتا دیں کہ کون کون پریزنٹیشن کرے گا. ہماری طرف سے چاروں کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کون کرے گا؟ پہلے میں ہادی کروں گا. ٹھیک ہے, اپنا شارٹ انٹروڈکشن کر کے آپ اپنا پریزنٹیشن. میرا نام عبدالہادی ہے, میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا موبائل کی ہسٹری کے بارے میں. In 1940s, Motorola developed a backpack two-way radio, the walkie-talkie, and a large handheld two-way radio for the US military. The same technology developed further and produced the mobile phone that we know today. Dr. Martin Cooper of Motorola is considered to be the inventor of first practical mobile phone. On April 3, 1973, Martin placed a call to Revel Joel Angel, head of research at AT&T ابھی بھی دیکھا ہے اس کی بڈیز آئی ہیں. while walking the streets of New York City talking on the first Motorola Dyna TSE prototype. The first mobile phones referred to as first generation of 1G were introduced to the public market in 1983 by the Motorola company. These first mobiles used analog technology which was much less reliable than the digital technology we use today. During the 1990s, great improvements were made in the mobile phone technology. These phones used second generation of 2G technology. In 1990, the first cell phone call was made using the new digital technology that became characteristics of this era. The third generation technology or 3G is
what many people currently use in their digital cellular phones today. This technology was created very soon after the excitement that the 2G technology created. This new technology is not only capable of transferring voice data such as phone call, but it also able to transfer other types of data including emails, information and instant messages. The Motorola StarTAC was the first phone in the world with vibrating alert function. It was unveiled in North America on January 3, 1966. StarTACs remained popular until the early 2000s. Mobile manufacturers and brands. These are several mobile phone manufacturers across the globe, and each manufacturing company has its own brands depending on the marketing and technological demand. Example of manufacturing firms and their brands are Motorola, Nokia, Samsung, etc. Thank you. جی ویری گڈ ہادی, اچھی پریزنٹیشن تھی. اب آگے کون کرے گا پریزنٹ؟ عبید کرے گا گلوبل وارمنگ پہ. جی شروع کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو گلوبل وارمنگ کے بارے میں بتاؤں گا. گلوبل وارمنگ از ڈیفائنڈ میں نے ایز, پہلے ہی بولا کہ آپ شارٹ سے انٹروڈکشن کیا کریں پریزنٹیشن دینے سے پہلے. اچھا کرتا ہوں. میرا نام عبید ہے اور میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں پنجاب گروپ آف کالجز میں. اور میری ایج 15 ایئرز ہے. Global warming. Global warming is defined as the increase in the average temperature of Earth due to accumulation of greenhouse gases in atmosphere. Global warming basically جو ٹیمپریچر ہوتا ہے انکریز, اس کی جب ایوریج انکریز ہو جاتی ہے ارتھ پہ بہت سی گرین ہاؤس گیسز کے ایکومولیشن کی وجہ سے, اس کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے. جو سب سے ہارمفل گرین ہاؤس گیسز ہیں اس کا میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. The most harmful greenhouse gases in atmosphere are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbon and hydrochlorofluorocarbon. جو سب سے زہریلی اور خطرناک گیسز ہیں ہیومن کے لیے, ہیومن پاپولیشن کے لیے اور بہت سی اور مخلوقات کے لیے, وہ ہیں واٹر ویپرز ہیں, CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ, CH4 یعنی میتھین اور نائٹرس آکسائڈ, اوزون گیس, کلوروفلورو کاربن اور ہائیڈرو کلوروفلورو کاربن. جو گلوبل وارمنگ افیکٹ ہیں, افیکٹ آف گلوبل وارمنگ آر گرین ہاؤس افیکٹ is seen in the rising of sea level that can in turn cause floods and harm the aquatic life. گلوبل وارمنگ جو ہوتا ہے وہ اور گرین ہاؤس افیکٹ وہ سی لیولز کی رائز ہونے میں اور فلڈز اور جو کہ فلڈز کے اس میں ریزلٹ دیتا ہے, اور وہ جو ایکواٹک لائف کو بھی ختم کر سکتا ہے بالکل. اور بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنے ہو سکے درخت لگائیں تاکہ درخت گیسز کو ابزارو کر کے آکسیجن پیدا کریں. تھینک یو. آگے کون پریزنٹ کرے گا؟ ہدایہ. جی ہدایہ. السلام علیکم, میرا نام ہدایہ ہے اور میں کلاس 3 میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گی واٹ از نماز. Namaz is only one way to communicate with Allah. Namaz is one of the most important and second pillar of Islam. Namaz is the form of worship of Allah performed by Muslims. Namaz has been made compulsory for Muslims 5 times daily. It is the first thing to be asked about on the day of judgment. Punishments for those who not offer namaz. Fajr, the glow of their faces taken away. Ji? Zohar, the blessing of their income is taken away. Asr, the strength of their body is taken away. Maghrib, they are not benefited by their children. Isha, the peace of their sleep is taken away. Thank you. جی ویری گڈ ہدایہ. تو اب آگے سیفی دیں گا پریزنٹیشن. جی جی کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف الرحمان ہے, میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں اور میں 10 سال کا ہوں. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ. تو میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرت موسیٰ تھے وہ ہوئے تھے تقریباً
3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے تھے وہ. اور ان کے دور میں نا ایک تھا بادشاہ فرعون, کافروں کا بادشاہ تھا, تو بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا. وہ جو حضرت موسیٰ تھے وہ نا ایک دفعہ کیا نام ہے ادھر سے تنگ ہو کے نا مدین آ گئے تھے. تو وہ نا بنی اسرائیل کی نا غلامی اور ذلت پر ان کا نا دل کڑھتا تھا, اس لیے, اور ان کا نا ایک دفعہ کسی سے جھگڑا بھی ہو گیا تھا اس میں مصر میں, تو وہ مصر سے مدینہ آ گئے. اور حضرت موسیٰ نے پرورش تو مصر میں پائی, لیکن اس جگہ پہ تو انہوں نے پرورش فرعون کے محل میں پائی, اور فرعون کی جو حکومت تھی اسے خطرہ تھا, اس لیے فرعون نے حکم دے دیا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے محل میں ہی انہوں نے پرورش پائی. اور حضرت موسیٰ نے فرعون سے لڑنے کے لیے ان کو 2 معجزات عطا فرمائے, جن میں سے ایک تھا عصا یعنی لاٹھی, اور دوسرا تھا ید بیضا یعنی ہاتھ میں روشنی. اور سارے جو جادوگر تھے مصر میں وہ سارے تو وہ تھے نا کافر, تو انہوں نے ساروں جادوگر نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, اس لیے وہ اللہ پر ایمان لے آئے. شکریہ. آپ نے ایک مذہبی ٹاپک سلیکٹ کیا, بہت اچھا آپ نے پریزنٹ کیا. تو آگے کوئی اور پریزنٹ کرے یا ورنہ پھر میں شروع کرتا ہوں. جی میرے دیو. جی وہاب شروع کریں. جی آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی نظر آ رہی ہے. السلام علیکم, میرا نام رانا عبدالوہاب ہے, میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے ہمالیہ ماؤنٹین. Himalaya is considered as the highest mountain range in the world and commonly known as Great Himalaya. یہ ہمالیہ ہے نا جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے, رینج کا مطلب ہے جہاں زیادہ ماؤنٹینز ہوں, یہ ورلڈ میں ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. The famous arc of Himalaya consists of Hindu Kush, Karakoram, and Himalaya. The Himalayan range stretches about 1500 miles and lies in Pakistan. وہ اتنی بڑی ہے کہ 1500 miles. India, Nepal, Tibet, and Bhutan. Among many high peaks, it holds Mount Everest, which is the highest altitude on Earth and 8,850 meters. Thank you. ویری گڈ وہاب, آپ نے خود یہ پریزنٹیشن بنائی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. ایک دفعہ سب لوگ اپنا مائک آن کر کے اس کے کلاپنگ کریں. میں پڑھوں گا. میں کروں گا.
میں کروں گا. جی آپ اپنا نام بتا دیں. عرفہ ناز. اور کیا پریزنٹ کریں گے؟ لاسیب. آپ اپنا نام بتا دیں پہلے. لاسیب. عبدالحسیب. لاسیب. اچھا گڈ. عبداللہ حسیب. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے تو آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ KG اور آپ کلاس. کا پورا نام. آپ کی ایج کیا ہے؟ 5 minutes. گڈ. تو آپ کیا بتائیں گے ہمیں آج؟ نیو ٹرائی. گڈ. تو شروع کریں. Good morning, Ali. Get up now. It is time to go to school. Am ready now. Dad, do you remember your promise? Goodbye, Mom. Ali said. Look, I bought a new toy car for Ali. Thank you. ویری گڈ عبداللہ حسیب. ویری گڈ. دیکھیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے. 5 سال کا بچہ ہے, اس نے تو سب اس کے لیے کلیپنگ کریں. ویری گڈ. جی آگے کون ہے؟ میں پڑھوں گی. جی آپ اپنا نام بتائیں. عرفہ ناز. آپ کی کیا ایج ہے؟ 7. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ The Educator. کلاس کون سی ہے؟ اسکول تو ایجوکیٹر ہے, کلاس کون سی ہے؟ C. گڈ. تو آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ Earth Day. اچھا چلیے شروع کریں. Earth is a unique planet on which we live. On 22 April, we celebrate Earth Day and thank God it is a day to remind ourselves how trees have use and how we ought to act more responsibly toward them. Do you know 10,000 years ago, over 50% of our land was covered with forest. Today, while 30% is still
covered on 1/50 of the original national forest remains kind power is awesome. Let each one of us strive to make our earth greener and better place to live. Let each save water, turn off the tap while you brush teeth, or wash your face. Switch off a light and fan when you leave a room. Try riding bicycles while traveling short distance. Save paper for doing rough school work. Use back side of already used papers. Use water after washing fruits and vegetables to water plants in your garden. Thank you. Very good, Alfa, very good. Thank you. जी और कोई प्रेजेंट करेगा? चलिए फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ. तो जैसा कि हमारे 4 लेक्चर हो गए थे बिजनेस स्कूल के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टाइम हमने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा और उसमें फिर बताते हैं कि थॉमस एडिसन एक आम आदमी नहीं था, उसने बहुत सारे काम भी किए थे. वो एक सिर्फ इन्वेंटर नहीं था, वो एक बिजनेस ओनर था. उसने फिर उसके बाद एक सिस्टम और एक नेटवर्क की बात की थी, अगर आपको याद हो शायद. तो उसमें उसने एक बंदे का जिक्र किया था, ये डीजे रॉकफेलर. ये ऑयल प्रोड्यूसर था, न्यूयॉर्क का ऑयल प्रोड्यूसर था. तो इसके पास जो था 90% जो ऑयल था वो प्रोड्यूस ये करता था न्यूयॉर्क में ना, पूरे न्यूयॉर्क में अमेरिका में ये 90% जो ऑयल था वो ये करता था. तो गवर्नमेंट ने जब देखा तो इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो इससे जो जितने भी ऑयल की जो ज़रात थे उससे कब्ज कर लिए, इससे कब्जे में ले लिए ना, ताकि अब जाहिर सी बात है वो उसका इतना बड़ा सिस्टम नेटवर्क बन गया था कि कहीं वो एक पावरफुल बंदा बन गया था, तो कहीं वो गलत काम ना करे, इस वजह से उसने सारी जब्त कर ली है उसकी जो ज़रात थे ऑयल के. तो आज हम थोड़ा सा उसके जो अपने डैड से बात कर रहा है जो रॉबर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अब उसका रिच डैड क्या कहता है उसके बारे में ना, नेटवर्क के बारे में. वो कहता है कि दैट इज व्हाई आई बिल्ड माय ओन नेटवर्क, इसी वजह से मैंने ओन नेटवर्क अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया. उससे इंस्पायर हुआ डीजे रॉकफेलर से, और बहुत सारी इसने पीछे एग्जांपल दी कि नेटवर्क इस तरह से कामयाब रहता है. आई डिड नॉट मेक एज मच मनी अर्ली इन लाइफ, मैं इतना नहीं कमा सका शुरू की जिंदगी में, जबकि क्योंकि जो नेटवर्क होता है, सिस्टम होता है, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है बिल्ड होने के लिए. For 5 years I much less and then my peers did. जो मैं कमा रहा था, जो मेरे लेवल के जो लोग थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे एक मतलब हम पल्ला जो होते हैं दोस्त, और लेवल के जो दोस्त थे मेरे लेवल के, वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे थे, मैं उनसे कम कमा रहा था. लेकिन 10 साल बाद
تو ان سے میں زیادہ کمایا اور میں ان سے امیر ہو گیا اپنے کلاس میٹ سے, اپنے لیول کے جو تھے ہم پلہ جو دوست تھے اس کے. ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی لائر بن گیا. Today I earn far more than they could ever dream of earning. میں ان سے اتنا زیادہ کما سکتا ہوں کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنا بھی کما سکتے تھے. اپنے یہ دوستوں کی بات کر رہے ہیں. A well-designed and managed business network will exponentially earn for more than a hard-working individual. ایک اچھا بزنس نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسپینشلی گرو کرتا ہے. کس طرح مطلب 2 کو آپ ملٹی پلائی کریں 4 سے, 2 کو 2 سے کریں تو 4 آئے گا, 4 کو 2 سے کریں 8 آئے گا. ایک مطلب آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے, ایکسپونشلی آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ وہ جس طرح اس کے دوست جو تھے وہ ایک ہی بس دفعہ میں اتنا ہارڈ ورک کرنے لگ گئے تھے انڈیویجلی. نیٹ ورک میں انڈیویجلی کام نہیں کرنا ہوتا, نیٹ ورک میں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپونشلی گرو کرتا ہے نیٹ ورک. تو آگے بولتا ہے rich dad went on this explaining that history is filled with stories of rich and famous who built networks. rich dad پھر آگے کہتا ہے کہ یہ صرف لوگ نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی سٹوریز ہے, ہسٹری میں ان کی سٹوریز ہے اور وہ بہت فیمس اور انہوں نے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں. when trains were invented, جب ریل گاڑی جب ٹرین بنائی گئی, جب انوینٹ ہوئی تو بہت سارے لوگ جو ہے ریچ ہوئے, کیونکہ اب ہر بندے نے اپنا جو سفر کا جو ٹائم تھا اس نے کم کرنا تھا. جب اس نے یہ سہولت دیکھی ٹرین میں تو اس نے کافی لوگوں نے اپنے اسٹیشنز بھی بنوائے گورنمنٹ سے اپروول لے کے, تو جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکشن ہے کیونکہ نئی نئی چیز تھی. جس کی وہ پھر اسی طرح جو ٹرین کے جو مالکان تھے وہ اس طرح ریچ ہوئے. The same is true for airplanes, ships, cars and retail stores such as Walmart and Gap and Radio Shack. یہ اب یہی چیز جو ہے جب ایئرپلینس بنے, شپس بنی, کارز بنی, ریٹیل سٹورز بنے, تو یہی چیز جو ان کے جو اونرز تھے شپس کے, ایئرپلینس کے, کارز کے, ریٹیل سٹورز کے, وہ امیر ہوئے. جس طرح کہ سب سے بڑی اگزامپل وال مارٹ کی امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ ریٹیل سٹورز ہے. اور ریڈیو شیک, گیپ, یہ گاڑیاں اس میں ایئرپلینس وغیرہ اور ٹیلیفون, ٹیلی کمیونیکیشن ریڈیو شیک میں آتی ہیں. In today's world, the power of supercomputer and the power of PCs allow many individuals the power to build great. تو اس کی کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی, دیکھو بتا رہے ہیں, اتنی مزے کی بات بتا رہے ہیں on networks. اب بہت سارے پتا ہوگا ادھر کیونکہ اب آئی ٹی کا دور ہے. سپر کمپیوٹر بہت ایکسپینسو دودھ پڑا ہوا ہے ہے, جو کہ ایک عام سارے اٹھیں گے, سب نے کھانا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. سپر کمپیوٹر جو ہے یہ بہت ساری بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے, جیسے کہ اٹامک انرجی, پاکستان کی اٹامک انرجی ہے اس کے پاس, اور اسپارکو کے پاس ہے, اور نسٹ والے جو ہیں اسلام آباد میں جو نسٹ یونیورسٹی ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس سپر کمپیوٹر ہے, لیکن فائنل نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سپر کمپیوٹر کی کیا بات کر رہے ہیں کہ سپر کمپیوٹر جب تک انڈیویجلی ایک کام کرے گا تو اتنا وہ مطلب اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے گا. جب اس کے ساتھ اور سپر کمپیوٹر اور پی سیز جب مل کے کام کریں گے تو ایک نیٹ ورک بنے گا, جس کی وجہ سے ایک کمپنی بنے گی, کمپنی گرو کرے گی اور زیادہ اچھے ریزلٹ دے گی اور زیادہ گرو کرے گی. اینڈ آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو دوز ہو وانٹ ٹو بلڈ دیئر اون بزنس نیٹ ورک. یہ جو richdad.com, ہاں یہ richdad.com جو ہے یہ آپ ضرور سرچ کیجیے گا, ویب سائٹ ہے اس کی رابرٹ کی, جس نے اپنے رچ ڈیڈ کے نام کے اوپر اس نے ویب سائٹ یہ بنائی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے رچ ڈیڈ جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ, میں ان لوگوں یہ ویب سائٹ ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو واقعی میں اپنا بزنس نیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو اب آگے بات کرتا ہے رابرٹ بل گیٹس کے بارے میں. بل گیٹ جو ہے وہ آج کل کا سب سے امیر ترین دنیا کا بندہ, امیر ترین نہیں کہیں گے, امیروں میں آتا ہے. سب سے جو اوپر ٹاپ لسٹ میں ٹاپ 1 پہ جو ہے وہ ہے امیزون کا, مجھے نام بھول گیا, سوری نام مجھے ذہن سے نکل گیا. who became rich plugging and operating into IBM network. اب بل گیٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس نے جو آپریٹنگ سسٹم جو انوینٹ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا تھا بل گیٹس, اور اس کی وجہ سے نے کمایا. اس نے IBM نیٹورک کے اندر ایک پلگ کیا تھا, اس نے ڈالا تھا the Beatles become famous
worldwide due to the power of visual television called store networks. And sports star earns millions of dollars due to the power of the visual radio. अब स्पोर्ट्स स्टार्स को आपने देखा होगा जिसमें शाहिद अफरीदी हेड एंड शोल्डर्स की एड में आता है, वो किसके जरिए आता है, एक टीवी के जरिए आता है, एक ब्रॉडकास्टिंग के जरिए वो आता है, और जिसकी वजह से उस लोग उसकी एड को देखते हैं, और जो जिसकी एड कर रहा होता है उसको खरीदते हैं, और कंपनी को वो पैसा जाता है, और जो कंपनी जो होती है लाखों करोड़ों रुपया जो होता है स्पोर्ट्स स्टार्स को देती है. The internet, which is the least in the worldwide networks, has made many people millionaires, and even if people जो अब इंटरनेट जो है ये एक ऐसी ताकत है जिसने बहुत सारे जो लोग हैं उनको लखपति भी बनाया, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको करोड़पति भी बनाया. My writing skills have earned millions of dollars now because I'm great. अब यहाँ पे रॉबर्ट खुद की बात कर रहा है कि जो मेरी जो राइटिंग स्किल है, मेरी राइटिंग स्किल ने जो है इसने मिलियन ऑफ डॉलर्स, लाखों डॉलर्स ने कमाए. नॉट बिकॉज आई एम अ ग्रेट राइटर, इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, अच्छा लिखने वाला हूँ, बल्कि इसलिए मैं but because my business partner with AOL Time Warner Network, जो मेरा बिजनेस पार्टनर जो है वो AOL Time Warner Network है, ये एक नेटवर्क है जिसके वो कनेक्टेड है. We at richdad.com work cooperatively with Time Warner Book Anywhere on the internet. अब दोबारा इसने richdad.com की बात की, वो यहाँ पे बता रहा है कि हम एजुकेशन देते हैं, कोऑपरेट करते हैं टाइम वार्नर बुक्स एंड AOL ऑन द इंटरनेट. जिसका प्रॉब्लम है, ये दोनों नेटवर्क हैं, आप जरूर से आके सर्च कीजिए richdad.com पे, जिसमें आपको ये दोनों आप कंपनीज मिल जाएंगी. They are great companies and great people to work with. richdad.com is also networking with the other companies throughout the world. अब यहाँ पे देखा जाए तो अब richdad.com की ही बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे richdad.com के साथ काम करते हैं, और ऑल्सो नेटवर्किंग विद अदर कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो नेटवर्किंग भी करते हैं दूसरी कंपनीज में से जो कि पूरी दुनिया में है. इन कंट्रीज सच एज जापान में है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर वो कंपनीज हैं जिसमें जो richdad.com उसमें नेटवर्किंग करता है अपनी. As richdad said, the rich build networks and everyone else look for work. जो एक रिच आदमी होता है, समझदार बंदा होता है, वो एक नेटवर्क बनाता है, ना कि जो बाकी जो लोग होते हैं, एक आम लोग जो होते हैं वो वर्क की तलाश में होते हैं, एक जॉब की तलाश में होते हैं. तो आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. पहले तो जितने भी 4 लेक्चर हुए हैं तो उसमें तो richdad और रॉबर्ट की एक गुफ्तगू चल रही थी, एक मुकालमा चल रहा था उन दोनों के दरमियान. तो अब उसके बाद जो है, अब जो रॉबर्ट है वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी से अब रिलेट करेगा और खुद वो बताएगा. richdad का यहाँ पे अभी तक कोई सीन नहीं है, वो आगे जाके आएगा चैप्टर 2 में. तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैप्टर 1 खत्म होने वाला है. तो अगले वीकेंड पे तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूँगा, मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन किया. आज मेरी खुद की भी तैयारी इतनी नहीं थी खास, तो हम अगले चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर लेंगे. जी थैंक यू. अच्छा अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अब्दुल्ला भाई अगर हम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हो गए हैं, ठीक है, जी तो बजाय इसके कि ना हम इधर उधर की जो मौज़ूआत है ना वो तैयार करें, हम ये करें कि मेरा आइडिया है, तजवीज़ आगे आप लोग बेहतर समझते हैं. जी एक तो बच्चों की ना इम्प्रूव होगी इंग्लिश भी, और जो कॉन्सेप्ट्स है ना बी क्वाड्रेंट बिजनेस के, हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूल वगैरह हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो ई क्वाड्रेंट के लिए तैयार कर रहे हैं. ई क्वाड्रेंट, बिल्कुल तो सही ई है. क्वाड्रेंट में ना हमारे बच्चों की सलाहियतें खराब हो रही हैं. वो रिचर के लिए काम करेंगे, अमीर आदमी के लिए काम करेंगे, ठीक है. कंपनियों के लिए काम करेंगे. तो हमारा जो मेन मकसद है इस क्लास का वो ये है कि हम जो ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर, ये बी क्वाड्रेंट का नॉलेज लें, इनका जो माइंड सेट है ये बी क्वाड्रेंट का हो जाए. ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये बुक सारे ये जितने भी बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, सही है, ये सारे लोग बुक जो है ना
تیار کروائیں. ہاں حافظ انکل آپ کی آواز ہے ڈسمس ہوگی, اپنا مائک آف کر کے دوبارہ آن کیجیے. حافظ انکل آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا میرے وہ بیچ میں میرے خیال میں کچھ کال آ گئی تھی نا, اس وجہ سے. لگتا ہے ان کا بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہے حافظ صاحب. تو اب میرا نہیں خیال کوئی بچہ ہے جو پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو. کوئی اور ہے؟ جی بس عبد الرحمان اور رانا ابراہیم رہ گئے. تو سب سے پہلے عبد الرحمان کو میں بلاؤں گا. عبد الرحمان. عبداللہ بھائی آواز آ رہی؟ السلام علیکم. جی آ رہی آواز. امید ہے کہ اب آواز آ رہی ہوگی. جی اب آ رہی ہے حافظ انکل. اچھا میں بیٹا یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہم جو ہے نا جتنے بھی ہمارے کڈز ہیں نا, اور بھی ہم جتنے بھی ہمارے وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں, لیڈر ہیں, ان کے بچوں کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اب یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہم بنا لیں اتوار والے دن, پھر آج سنڈے کو یہ کلاس جاری رہے. لیکن یہ جو کتاب ہے نا بزنس سکول, یہ بڑی پاورفل بک ہے. یہ کتاب اس کو ہم پہلے مکا لیں, ایک صفحہ یا ایک پیراگراف ہمارے بچے کو دیں, تو ہر پیراگراف جو ہے نا وہ ریڈنگ کرے اس کی, اور پھر ہم اس پیراگراف کی تشریح ہم کریں. مطلب ہمارا مقصد یہ ہو. اب یہ میں آج پوری یہ سنی ہے, تو ایک بچے نے ایٹماسفیئر پہ بولا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ان کی کمیونیکیشن سکل بڑھ رہی ہیں, لیکن جو تعلیم اور ایجوکیشن کی بات ہے نا, وہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے پاس ایک نالج ہے. جیسے ابھی مجھے بہت اچھا لگا آپ نے یہ جو پیراگراف پڑھے ہیں نا, یہ بہت اچھے پیراگراف ہے. یہ بات سارے بچے سن لیں. امید ہے کہ تمام بچے یہ بات سن رہے ہوں گے کہ 1900 کی جو 20ویں صدی عیسوی گزری ہے نا, اب تمام بچے یہ میری بات بڑے غور سے سنیں گے. وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام ٹاپ 20 کے جو برانڈ ہیں نا, وہ امریکہ کے. میں گن کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. کہ دیکھیں گوگل, آپ سارے لوگ مانوس ہیں گوگل سے. یہ گوگل ایک بہت بڑا برانڈ ہے, یہ امریکہ کا. اب جس کو ہم زوم کو استعمال ابھی کر رہے ہیں نا, یہ زوم بھی امریکہ کا ہے. یہ بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے. اچھا آپ واٹس ایپ سے بہت زیادہ مانوس ہیں, تو واٹس ایپ جو ہے نا یہ امریکہ کا برانڈ ہے. اچھا آپ جو ہے نا فیس بک سے مانوس ہیں, واٹس ایپ سے مانوس ہیں, تو یہ سارے جتنے بھی برانڈ ہیں نا یہ امریکہ کے ہیں. اب آپ ایجوکیٹر میں پڑھتے ہیں, بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں, یہ ایجوکیشنل برانڈ جتنے بھی ہیں سارے امریکہ کے. اچھا آپ آگے چلیں, پیپسی اور کوک, یہ سب امریکہ کا ہے. اب آگے چلیں تو میکڈونلڈ اور KFC میں وہ آپ کو برانڈ بتا رہا ہوں, جو برانڈ جو ہے نا اس وقت دنیا کے اندر آپ ہر بچہ ہر بندہ اس سے مانوس ہے اور جانتا ہے. KFC, میکڈونلڈ, یہ کس کا ہے؟ پیزا ہٹ کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے.
ایون کہ ہمارے جو اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ویزا انٹرلنک بینکنگ ہوتی ہے اس کے، یہ امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ بے شمار چیزیں اٹھائیں. ہواوے جو ہے وہ امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے. اب آئی فون اتنا بڑا مطلب برانڈ ہے، اتنا بڑا برانڈ ہے، وہ امریکہ کا ہے. جلٹ ریزر جس سے ہم شیو کرتے ہیں، جلٹ، آپ جاتے ہیں جا کے دکانوں پہ دیکھتے ہیں پاکستانی برانڈ نہیں ہوتا، سارے برانڈ جو ہے نا وہ یہ سب برانڈ. یہ کیا ہوا ہے ایسا؟ کیسے یہ ہمارے جن سے ہم مانوس ہو گئے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم روزمرہ یوز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ امریکہ کے ہیں. اب وہ کون سی گدر سنگھی ہے، وہ کون سا فارمولا لگایا انہوں نے کہ یہ ٹاپ 20 برانڈ جو ہے وہ ٹاپ کے بڑے برانڈ جن سے ہم اور ہمارے ذی شعور بچہ جو مطلب 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں جاتا ہے، اور اس مطلب میری بیٹی ہے اب اس کی عروج کی 7-8 سال عمر ہے، تو اس کو بھی پتا ہے پیپسی، واٹس ایپ، زوم، یہ ساری چیزیں پتا ہے، وہ مانوس ہے. تو جو چیز ہمارے بچے 6 7 8 9 10 سال جو شعور میں آتے ہیں ان کو یہ شعور ہوتا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ برانڈ ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو وہ ساری امریکہ کی ہے. وہ امریکہ نے کون سا فارمولا لگایا ہے کہ یہ برانڈ ہمیں پتہ چل گئے ہیں اور ہم یوز کر رہے ہیں. جو ہم ایشیا کا کوئی برانڈ، alibaba.com یہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے دنیا میں، صرف ایشیا کا برانڈ ہے. اور باقی اگر کوئی ہمارے برانڈ ہے تو پاکستانی حد تک ہے، وہ بھی لامحدود ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے، وہ ورلڈ وائڈ نہیں جا سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے بیٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں نے، جیسے ہم لوگ ہیں نا، طارق بھائی ہے، میں ہوں، ان ذمہ داران نے نا، جیسے ابھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں رابرٹ کے، اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، بزنس کی کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں لکھ کے نا پھر ان کو سمجھایا ہے، اسی طرح جس طرح آج ہم یہ خواہش کر رہے ہیں. تو امریکہ کے جو بچے تھے نا، جیسے آپ بچے ہمارے پاکستانی، امریکہ جو بچے تھے تو 90 کی دہائی کے اندر نا، 1900 کی دہائی میں نا، 1900 سے 2000 کی دہائی کے اندر نا اپنے بچوں کو بزنس ایجوکیشن دیا، بی کوارڈنٹ کی ایجوکیشن دیا. اب یہی وجہ ہے کہ بی کوارڈنٹ ایجوکیشن جب ان بچوں کو ملی تو مارک زکربرگ جیسا بندہ بہت چھوٹی عمر میں ایک بہت بڑا برانڈ کریٹ کر بیٹھا جس کو فیس بک ہے. اسی طرح ایک عام نوجوان سا تھا، عبداللہ بھائی آپ کی عمر کا ہوگا، وہ خیراتی کھانا کھایا کرتا تھا، مطلب اتنا غریب تھا کہ وہ امریکہ کے اندر یہ جو خیراتی کھانے لگتے ہیں اس میں کھایا کرتا تھا. تو وہ yahoo.com کے اندر اس کو نا نوکری مل گئی، تنخواہ ملی تو اس نے آئی فون خریدا. تو یہ بہت سال نہیں ہوئے، تھوڑے سال ہوئے ہیں پہلے، تو اس نے آئی فون خریدا اور اس نے ایک ایپ کریٹ کیا. ایپ جو ہے نا، اس نے اپلیکیشن بنائی، اس نے ایسا آئیڈیا سوچا کہ ایسی اپلیکیشن بناؤ جس سے ڈاکومنٹس، پکچرز، چھوٹی موٹی ویڈیوز یہ آسانی کے ساتھ نا ورلڈ وائڈ ایک دوسرے کو لوگ گھر بیٹھے بیٹھے بیچ سکے. اس نے وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپلیکیشن مارکیٹ میں پھینکی. تو کیا ہوا کہ وہ مارکیٹ کے 4
جی جس طرح حافظ آپ نے بتایا کہ ہماری جو سوسائٹی کے جو بچے ہیں وہ ای کوآرڈینیٹ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ای کوآرڈینیٹ آپ کو ہم کوآرڈینیٹ آگے جا کے بتائیں گے, بزنس اونر, امپلائے, سیلف امپلائے اور ورکر, انویسٹر. تو آگے ہم بتائیں گے کوآرڈینیٹس کے بارے میں. 4 کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں نا. تو اب ہماری جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ جاب کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کو بزنس اونر کی طرف لے کے آنا ہے. تو سب سے ہمارا مشن یہی ہے. تو جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح امریکہ میں برانڈنگ دیکھیں, برانڈنگ بچے سے بچہ بھی اپنا برانڈ بنا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ان سے کچھ سیکھیں, ان کی بکس پڑھیں, تو ان سے کچھ گائیڈ لائن لیں, تو جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو میرا خیال میں اب حافظ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, وہ نہیں آ سکیں گے. تو آج کی جو سیشن ہے, میٹنگ جو ہے, اس کو یہی اختتام کرتے ہیں. آپ کے آن لائن ہونے کا بہت بہت شکریہ. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.